دوستوں، اگر آپ ماہ محرم الحرام کے مہینے میں کامیابیوں کی منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں، ہر قدم پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس طرف آپ قدم بڑھائیں کامیابی آپ کے مقدر میں آ جائے، کامیابی آپ کے قدم چومیں، تو آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح 33 بار پڑھ لو، گھر میں شور مچ جائے گا۔ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی قسمت میں لکھ دیں گے۔ اگر آپ لوگ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن بالخصوص کر لیجئے گا۔ ہر حاجت پوری ہوگی، دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب کچھ مل جائے گی۔ جو مانگو گے آج ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ والوں، محرم کے مہینے میں جو بندہ ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن اس ایک تسبیح کو صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو وہ 70,000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص عمل ہے کہ رب کعبہ کی بارگاہ میں آپ لوگ جو دعا کریں گے، رب کی ذات 70,000 حاجتوں کو پورا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ کی ذات کتنی رحمان اور رحیم ہے۔ آج محرم الحرام کا مہینہ ہے، جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت بے شمار ہے۔ محرم کے مہینے میں اسلامک سال کا یہ پہلا آپ لوگوں کو اتوار مل رہا ہے، اور محرم الحرام اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، آپ نے صرف آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ محرم کے مہینے میں بہت سے واقعات اور معجزات موجود ہیں۔ محرم کے مہینے میں اہل بیت کی شہادتیں موجود ہیں۔ محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء 9 اور 10 محرم موجود ہے۔ محرم کے مہینے میں قیامت کا دن بھی منصوب ہے۔ قیامت کا دن 10 محرم الحرام جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص تسبیح کا راز جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس تسبیح کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ یہ تسبیح چھوٹی سی تسبیح ہے، الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوگی۔ آپ نے اس ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 1 سے 1.5 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وقت بڑا خاص ہے، بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ یہ سنہری گھڑیاں ہیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں مانگنے والا رب کریم سے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ محرم الحرام کے مہینے میں اتوار کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے بے روزگار ہو تو روزگار مل جائے گا، بے اولاد ہو نرینہ اولاد مل جائے گی، تنگ دستی ہے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، مقروض ہیں تو قرض کی ادائیگی شروع ہو جائے گی، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا، ماہ محرم الحرام کے مہینے کی قدر کر لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کس مہینے کا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی سب سے زیادہ فضیلت ہوتی تو محرم الحرام کی ہوتی۔
اگر کسی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہوتی تو محرم الحرام کے روزے کی ہوتی۔ اللہ والوں، اللہ کے حبیب نے اپنی وفات سے پردہ فرمانے سے پہلے حکم فرما دیا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں اگلے سال 9-10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 9-10 کا روزہ نہ رکھ سکا تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اللہ والوں، اللہ کے حبیب اپنی وفات سے پہلے اس بات کو واضح فرما گئے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ خود رکھو اور اپنی اولادوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو بھی مشورہ دو کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ یہ نبی پاک کا حکم ہے۔ جس چیز کو ہمارے نبی پاک پسند کریں، کیا ہم امتیوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم لوگ بھی اس کام کو پسند کریں جو ہمارے نبی نے کام کرا؟ اللہ والوں، 2 دن کا روزہ انشاءاللہ رکھیں گے، 9-10 کا انشاءاللہ رکھیں گے، اور اگر طاقت نہ ہوئی تو 10 اور 11 کا رکھیں گے، لیکن رکھیں گے ضرور۔ اللہ والوں، آپ لوگ اچھا آمین تو بولے نا آپ لوگ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو، ہم سب کو اس دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، اگر ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں تو اس سے بہتر اور کیا ہے؟ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں پہلے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہیں گے۔ آپ لوگوں نے اللہ والوں سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی نیک جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ اور اب رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ کیسے ملے گا۔ آپ نیا گھر مانگیں، گھر مل جائے گا۔ آپ نئی گاڑی مانگیں، گاڑی مل جائے گی۔ من پسند نوکری یا اپنا من پسند کاروبار مانگیں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہترین اسباب غیب سے مدد آئے گی۔ اللہ والوں، آپ کی پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ یہ جو دن ہے بڑا قبولیت والا ہے، اور جو رب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ آپ کو بار بار موقع دیتا ہے کہ آپ بندے مجھ سے مانگ۔ روزانہ رات کو تہجد کے وقت اللہ پاک کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دوں، لیکن ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا موبائل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ والوں، ناممکن حاجات کے لیے 100% آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے، 100% کامیابی ہوگی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ شہادتوں کا مہینہ ہے۔ محرم کا مہینہ عمر فاروق کی شہادت کا اور امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے۔ کربلا کی شہادتوں کی شہداؤں کا واقعہ ہے، یہ ان کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے خلاف فتح نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو
مچھلی میں سلامتی کے ساتھ رکھ لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کی قید سے نکال کر مصر کا تاجدار بنا دیا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی کشتی 7-8 مہینے چلنے کے بعد جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرائی اور آپ کو اس مہینے میں ہی نجات ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور اسی مہینے میں قیامت قائم ہوگی، جو یوم عاشورہ کا 10 تاریخ ہوگی یوم عاشورہ کی، اور وہ یوم عاشورہ کا دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک میں آئے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کا یہ ذکر آپ کو فقیری سے بادشاہی میں لے جائے گا۔ یہ ذکر آپ کو غربت تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے حبیب ایک بار دربار میں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر پوری دنیا کی جتنے بھی وظائف ہیں، پوری دنیا کے آسمان، 7 آسمان، زمین، پہاڑ سب ایک ترازو میں رکھ دیں اور دوسرے ترازو میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھ دیں، تو لا الہ الا اللہ والی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور فضیلت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ بہت خاص عمل ہے جو لا الہ الا اللہ کا عمل ہے۔ یہ افضل ذکر ہے۔ نبی کریم نے ہمیں ہمارے لیے بہت ساری چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑی بڑی اجر و ثواب کی ہمیں بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح آج آپ کے مقدر کو بدل دے گی۔ ایک تسبیح آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گی۔ ایک تسبیح آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی کر دے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ، کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ اللہ والوں کا، اکابرین کا، صحابیوں کا یہ وظیفہ ہے۔ اسی طریقے سے اس وظیفے کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب میں نے اسی طریقے اور ترتیب سے آپ کے حوالے کیا ہے، تو اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اپنی جو ہے وہ ممنوعی جو اذکار ہیں ان میں اس کا شیڈیول ڈالیں، اور آپ لوگ اس عمل کو لاپرواہی میں اور اس خاص دن کو لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ آج 24 گھنٹوں میں سے 1-2 منٹ نکال کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرو سجود ہو کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رزق اور دولت سے رب کی ذات نوازنا چاہتی ہے۔ تو آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اب آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتانا ہے، اور آپ نے خود بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے افضل ذکر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے جو ہر بندہ جانتا ہے۔ اس آیت کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اللہ والو، انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمان بندہ اس وقت کہتا ہے جب کوئی اس کا مسلمان بھائی اس فانی دنیا سے انتقال کر جائے، اس فانی دنیا سے دوسری جگہ پر چلے جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس آیت کی برکات کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔
بے شک انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ پاک تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر آپ لوگ ان کلمات کی مٹھاس کو محسوس کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کے اندر خدا اور بندے کا پہلو کو آپ لوگ زیر غور کریں کہ رب کیا فرما رہا ہے کہ اے بندے تو میری طرف سے ہی آیا ہے اور تجھے واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ والو، جب یہ بندہ زمین پر بیٹھ کر اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری طرف سے ہی آیا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹ کے مجھے جانا ہے، جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے کیا میرے بندے نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس نے میرے حبیب کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا جنت دیکھی اس نے؟ فرماتے ہیں نہیں۔ جہنم؟ نہیں، جہنم بھی نہیں دیکھی۔ تو پھر کیوں یہ مجھ سے ڈر رہا ہے؟ کیوں مجھ سے میری پناہ چاہتا ہے؟ گواہ ہو جاؤ اس بندے کی میں نے بخشش کر دی، اور فوراً زمین پر جاؤ، دیکھو جو یہ مانگتا ہے اس کی حاجات فوراً پوری کر دو۔ اللہ والو، یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے جو وجود رکھتے ہیں، جو آپ کو کامیابیوں تک لے کر جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون آپ لوگ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا وہابو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اللہ والو، یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ ہمیں حلال رزق چاہیے، اور حلال رزق اللہ پاک کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے ہی ہمیں مل سکتا ہے۔ ورنہ جس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ ہر کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو کام کرنے والے ہیں کیا یہ حق حلال کی ہمیں روزی دے گا یا حرام کی روزی دے گا۔ اللہ والوں، آج کل کے معاشرے میں دور جہالیت میں یہ بات بہت عام ہے۔ ہر بندہ فقر کے دائرے میں کہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ 50,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ 50,000 کما لیتا ہے اور 5 لاکھ روپے وہ اوپر سے بھی کما لیتا ہے۔ جو ماں باپ ہیں وہ فخریہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ میرا بچہ حرامی ہے، وہ حرام خور ہے، وہ حرام کا کھاتا ہے، ہمیں بھی حرام کا کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی حرام کا کھلاتا ہے۔ ہم لوگ حرام کی غذا پہ پل رہے ہیں۔ حرام کی غذا میں اگر کوئی انسان پلے تو جہنم کی آگ ہی اس کو پاک کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اللہ والو، حرام کی کمائی بہت بری ہے۔ آج ہر دوسرے بندے کو دیکھو، وہ لوٹ مار کرنے میں ہی لگا رہتا ہے۔ اللہ والو، رب سے ڈرو، ڈر جاؤ اس رب سے۔ آج ڈرو گے تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ آج اگر ڈر جاؤ گے، ڈٹ جاؤ گے اپنی غلطی پہ، غلطی کرو گے اور اس غلطی کے اوپر تکبر بھی کرو گے کہ ہاں میں غلطی کرتا ہوں، تو اللہ والوں پہ رب کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو انسان اس پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ آپ لوگوں نے یا وہابو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 33 بار پڑھتے ہی گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنی شہرت کہاں سے آ گئی۔ اللہ والوں، یہ بہت خاص اعمال ہیں جو آپ کے حوالے میں نے آج کیے ہیں۔ ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر 3 بار تو درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے حسین زندہ باد، یزید مرد آباد یہ نعرہ ضرور لکھنا ہے۔ یہ نعرہ ضرور لکھیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام لکھیں۔ آپ لوگوں نے حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد یہ دونوں لکھنے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ درود کس پر بھیجتے ہیں اور لعنت کس پر۔
اللہ पाक हम सब का हामी नासिर, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।